عنوان پر سماعت فرما رہے تھے۔ واقعی یہ بڑا عظیم الشان عنوان ہے اور اس پر جتنے خطاب ہوں وہ کم ہیں۔ آج کا یہ اجلاس مدرسے کے اندر منعقد کیا گیا ہے، قرآن کریم کی مجلس سے کہا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے جن طلباء نے نظرہ قرآن کریم یا حفظ کلام اللہ ان کی تکمیل کی ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تعلیم پر آپ نے گفتگو سنی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن موجودہ دور میں مختلف عناوین ہیں جن پر اور زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت ہے، انہیں بہت زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ فی الحال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسنون اور آسان نکاح کی مہم چلائی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں خصوصی طور پر اتر پردیش میں تو انہوں نے الگ الگ مقامات پر ذمہ داریاں متعین کر رکھی ہیں۔ میں آپ حضرات سے بہت مختصر وقت میں آسان اور مسنون نکاح پر بات چیت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سے قبل کا جو دور ہے، اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں، اس وقت جب نبی کریم کی آمد ہوئی ہے، اس وقت جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ کمیوں کی طرف گیا ہوا معاشرہ ہے، وہ بہت زیادہ پستی کی طرف گیا ہوا ایک دور ہے۔ اس دور میں تمام تر گناہوں کو کر لینا بہت آسان سمجھا جاتا تھا، برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، خواتین کو مظلوم بنا کر جینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج یہ مغرب کے لوگ، یہ انگریز ہمیں عورت کا مقام بتاتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم انگریزوں عورت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ عورت کا مقام تو ہم سب کے محبوب نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال قبل ہمیں بتا دیا تھا کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، پڑوس کی بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، پڑوس کی بہن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تم کیا جانو عورت کے پردے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے تو خلیص حرکتیں کر کے عورت کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، تم نے تو عورت کو خراست کا اڈا بنایا ہوا ہے، تم نے تو عورت کو آزادی کے نام پر ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، ذلت و خوار کے پستی کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے سرکار نے بتایا ہے، ہمیں تو ہمارا قرآن بتا رہا ہے، ہمیں تو ہماری حدیث بتا رہی ہے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، بیوی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ انگریزوں کو کیا معلوم؟ انہیں تو یہ معلوم ہے کہ شوہر 5000 کماتا ہے، شوہر 20,000 کماتا ہے، بیوی بھی ڈیوٹی پر جائے گی تو وہ بھی 15,000 کمائے گی، وہ بھی 10,000 کمائے گی، گھر کے چلانے میں معاون بن جائے گی۔ اب وہ کہاں نوکری کرتی ہے، کس کے پاس بیٹھتی ہے، کس سے گفتگو کرتی ہے، چہرہ کھلا رکھتی ہے یا سینہ کھلا رکھتی ہے، پیر کھلے رکھتی ہے، ہاتھ کھلے رکھتی ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کس طریقے پر ان پر ظلم و استبداد کیا جا رہا ہے۔
خیر میں پردے پر ابھی بات کرنے کے موڑ میں نہیں ہوں، فی الحال مجھے نکاح پر ہی بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک صالح معاشرے کا ایک پیغام دیا، آپ نے آئیڈیل اور ایک نمونہ ہمیں دیا، پوری قوم کو دیا، پوری امت کو دیا، آنے والے تمام مسلمانوں کو دیا، پوری انسانیت کو دیا، قیامت تک آنے والے ایک فرد کے لیے قرآن کریم رہنما ہے، نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اور میں اگر اس مجمع سے کسی سے معلوم کروں کہ کیا تم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہو، تو خدا کی قسم وہ ببانگ دول اعلان کرے گا، کہے گا ہاں مفتی صاحب، اگر میں دنیا کے اندر کسی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو وہ نبی کریم کی ذات بابرکت ہے۔ لیکن اگر میں اس کے سر کو دیکھوں گا تو اس کا سر انگریزوں کا سر نظر آئے گا، کیونکہ اس نے انگریزوں والی کٹنگ کرا رکھی ہوگی۔ میں اس کی داڑھی پر غور کروں گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنی داڑھی بنائے ہوئے ہوگا۔ میں اس کے قمیض اور اس کے پائجامے پر غور کروں گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ خیروں کے طریقے پر وہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اگر میں اس کی شادی کے تعلق سے معلوم کروں گا تو وہ بتائے گا کہ میری بارات میں اتنے لوگ گئے تھے، وہ بتائے گا ہم نے اپنی بہن کو اتنا جہیز دیا تھا۔ وہ اماں عائشہ کے نکاح کو یاد نہیں رکھتا ہے، وہ حضرت فاطمہ کے نکاح کو یاد نہیں رکھتا ہے، وہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس ذات کے نکاحوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں رکھتا ہے۔ اگر اسے نالج ہے، اگر اسے کوئی جانکاری ہے تو وہ سگائی کی جانکاری ہے، جوڑے کی جانکاری ہے، چوڑی پہنائی کی جانکاری ہے، بارات کی جانکاری ہے، ڈی جے کی جانکاری ہے، شہنائیوں کی جانکاری ہے، قمقموں کی جانکاری ہے اور خرافات کی جانکاری ہے، جو ڈھول تاشوں کی جانکاری ہے، گانا بجانوں کی جانکاری ہے۔ نہیں معلوم کہ نبی کریم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کیسے کیا تھا، نہیں معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کس طریقے پر نکاح کیا تھا۔ اور میرے دوستو، اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی ناکام رہو گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام رہو گے، کیونکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، احادیث ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ نبی کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر دو، نبی کو اپنا آئیڈیل مان لو، انگریزوں کو اپنا آئیڈیل ماننا چھوڑ دو، فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل ماننا چھوڑ دو، کرکٹر کو اپنا آئیڈیل ماننا چھوڑ دو، اور اس دنیا کی ان رنگ ریلیوں کو اور ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر ہمارے نوجوان ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نکاحوں کو مسنون طریقے پر کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی پھر گھروں میں اختلافات نہیں ہوں گے، پھر آپ کے گھروں میں برکتیں اتریں گی، پھر آپ کے گھروں میں رحمتیں اتریں گی، پھر آپ کے گھروں میں بہت ساری رحمتوں کا نزول ہوگا اور آپ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جی کر محسوس کریں گے کہ واقعی میں کوئی زندگی گزار رہا ہوں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح میں، ان کے جہیز میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور میری قوم کے لوگوں، اگر یہ لاکھوں روپے آپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیے ہوتے، اگر یہ لاکھوں روپے آپ نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ کر دیے ہوتے تو آج ہمیں غیروں کے دروں پر بھٹکنا نہ پڑتا، ہمیں غیروں کی وکیلوں کے بستے پر جانا نہ پڑتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچہریوں میں نہ جانے ہم جدھر سے گزرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بہت سارے بستے نظر آ جاتے ہیں، وکلا نظر آ جاتے ہیں۔ اگر کم از کم بہت ہی کم کسی کی تعداد ہوتی ہے تو ہماری تعداد ہوتی ہے۔ جب ہم ڈاکٹروں کے علاقے میں جاتے ہیں،
وہاں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی ہمارا بھتیجا وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے، ہمارا دوست وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو 20 لاکھ روپے جو 10 لاکھ روپے ہمیں اپنے بچے کی تعلیم پر لگانے تھے، وہ ہم نے اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادی پر خرافات کے اندر خرچ کر دیے ہیں۔ تعلیم پر خرچ کرو گے تو قوم جانی جائے گی، قوم پہچانی جائے گی۔ اگر خرافات پر خرچ کرو گے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، نہ یہاں کچھ ملے گا نہ وہاں کچھ ملے گا۔ آپ کتنی بڑی شادی کر لیں، کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی شادی تو فلاں آدمی نے کی تھی۔ آپ کتنا روپیہ خرچ کر دیں، اس سے زیادہ خرچ کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنا ایک بیٹا وکیل بنا دیا تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے راہبر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ایک بیٹا ڈاکٹر MBBS بنا دیا تو وہ کتنے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنا ایک بیٹا انجینئر بنا دیا، وہ کتنے لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے پوتوں پڑپوتوں کے لیے بھی سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا، لیکن شریعت نے جو ان کا حق اور حصہ متعین کیا ہے اسے بھول گئے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ بیٹی کا کیا حق ہوتا ہے، بہن کا کیا حق ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یا فرشتے سوال نہیں کریں گے کہ تو نے کتنا جہیز دیا تھا۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا، گریبان پکڑ لیا جائے گا، کہا جائے گا تو نے اپنے بیٹے کو حصہ دیا تھا، اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد سے، اپنی زمین سے، اپنے مکان سے، اپنی مال و دولت سے حصہ نہیں دیا تھا، تو نے وہ حصہ کھا لیا تھا، تیرے بیٹوں نے وہ حصہ کھا لیا تھا۔ آج اس کا مواخذہ کیا جائے گا، آج تجھے اس کا بدل اور اس کا عوض قیامت کے دن نیکیوں کے شکل کے اندر دینا پڑے گا۔ وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، جہیز کا ہمیں معلوم ہے کہ کون سا بیڈ دینا چاہیے، کون سا فریج دینا چاہیے، کون سی گاڑی دینی چاہیے اور کون سا سامان دینا چاہیے، برتن کیسے دینے چاہیے، وہ سب ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت نے ہماری بیٹی میں کے لیے ہمارے اموال میں کیا حق اور حصہ رکھتا ہے۔ اب ہم نے جہیز بھی دے دیا، ہماری بیٹی چلی گئی۔ اب ایک اور چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام بیٹوں والے بھی ہیں اور بیٹیوں والے بھی ہیں۔ وہ بہو کو بیاہ کر بھی لاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ودا بھی کرتے ہیں۔ اب آپ جو بیٹیوں کے والدین ہیں سب اپنے ذہن پر زور ڈالیں، کیا کوئی والد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا داماد پریشان کرے؟ کیا کوئی والد چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کی نندے پریشان کریں؟ کیا کوئی والد چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا سسر اور اس کی ساس پریشان کرے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی والد ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے تعلق سے سوچتا ہو کہ اس کی سسرال والے سے پریشان کرے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو بیٹی آپ بیاہ کر لائے ہیں وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جیسا ہم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں ایسا ہی ہمیں دوسرے کی بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جیسا ہم اپنی بیٹی کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ اسے پھولوں پر رکھا جائے، اسے کوئی اف تک نہ کہے، اسے کوئی پریشان نہ کرے، تو ایسے ہی اپنے بیٹوں کی بہووں کو، اپنے گھر کی بہووں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج حالات چینج ہو گئے ہیں، بڑی تبدیلیاں، بہت سارا جہیز دینے کے بعد بھی کہتے ہیں یہ صوفہ تو بڑا ہلکا والا ہے، یہ بیڑ آپ ہلکے والا لے آئیے، یہ بائک آپ ہلکے والی لائی ہے، آپ تو کار بھی لا سکتی تھی، یہ بھی چلو چلتا رہا۔ اب اور یہ چل گیا کہ گھر چھوڑ دی، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، کہا بھائی لے جاؤ، کہا لے تو آئیں گے لیکن 1 لاکھ روپے لے کر آنا۔ اب ڈیمانڈ شروع کر دی ہے۔ ارے ہم بھکاری نہیں ہیں، اپنی بہو سے پیسے مانگیں گے، ایک ٹائم بھوکا رہ لیں گے لیکن خود کر کے کھائیں گے۔ وہ لوگ بھکاری ہیں جو جہیز مانگتے ہیں اور اپنی بہو سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
آج بہت ساری بیٹیاں پریشان ہیں، انہی حالات سے گری ہوئی ہیں کہ ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ان کے جہیز پر نقطے لگائے جاتے ہیں، اسے ہلکا بتایا جاتا ہے۔ اس بات کو بالکل چھوڑنا پڑے گا، جہیز کی اس لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، جہیز کی پرتھا کو بالکل ختم کرنا پڑے گا، اور یہ کام ہمارے امیر لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ ایک بات بتا دوں، پھر انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ لوں گا، کہ جب کوئی شادی کرتا ہے بہت ساری شہنائیاں بجتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بہت ساری لائٹیں کمکمے جلائے جاتے ہیں، تو اسی پڑوس میں ایک اور بیٹی ہوتی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اس کی عمر 20 سال ہو گئی، 22 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، اس کا نکاح نہیں ہو پایا ہے۔ اب جب وہ پڑوس کی شہنائی سنتی ہے، پڑوس کی خوشیاں سنتی ہے، تو اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے، اس کے دل پر بہت گرا گزرتا ہے، اور وہ بیٹی سوچتی ہے کہ اللہ کاش میرے والد گرامی بھی امیر ہوتے، کاش میرے والد گرامی کے پاس بھی پیسے ہوتے، کاش میرے والد گرامی بھی میرے نکاح کا انتظام کر سکتے، میرا نکاح کچھ دن پہلے ہو چکا ہوتا، یا میرا نکاح آج ہو رہا ہوتا، یا میرا نکاح آئندہ قریب میں بہت جلد ہو گیا ہوتا۔ تو اس کا جو دل دکھ رہا ہے، اس دل کو دکھانے میں یہ جو پڑوس کے لوگ بڑی شادی کر رہے ہیں، پورے طور پر شامل ہیں، اور یہ اس بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں۔ ہمیں جہیز کو، اور اللہ کے نبی نے تو نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے، اپنی زندگی پر اسے ایک طریقے کا بوجھ بنا لیا ہے۔ جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو باپ فکر مند ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اچھا رشتہ بھی تلاش کرنا ہے، پریشان کرنے والے آدمی نہ مل جائے، جوئے والا لڑکا نہ مل جائے، سٹے والا لڑکا نہ مل جائے، شرابی لڑکا نہ مل جائے۔ پھر لڑکا اگر مل گیا ہے، اب مجھے جہیز کا بھی نظام بنانا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی دعوت بھی کرنی ہے، سگائی بھی کرنی ہے، سونے کی انگوٹھی دینی ہے جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اسی طریقے پر پھر جوڑا بھیجنا ہے، جوڑے میں چیزیں دینی ہے، ساس کا بھی جوڑا دینا ہے، کچھ پہننے کی چیزیں دینی ہے، بہت سارے اخراجات اس کے دماغ پر بوجھ ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا آپ قرض لے کر ولیمہ جو مسنون ہے اسے بھی نہیں کہا گیا کہ آپ قرض لے کر ولیمہ کرو، جتنا آپ کا انتظام ہے مختصر طور پر آپ ولیمہ کرو۔ تو جہیز کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دینے والے بن جاؤ؟ ہمیں جو ہائی فائی کلاسز لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا، اور انہیں جہیز پر پابندی لگانی ہوگی، اور انہیں جہیز کی پرتھا کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر جو مڈل کلاس لوگ ہیں جو قرض لے کر شادیاں کرتے ہیں، انہیں بھی اپنی شادیوں کو مختصر کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسجد میں کیا تھا، بہت سکون و اطمینان کے ساتھ۔ ہمیں اسی طریقے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کو کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ سب وعدہ کریں انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس مہم میں آپ سب حصہ لیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جہیز کی روک تھام پر کام کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، یہ آپ نے وعدہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست ایک قاری منتظر صاحب، یہ ادارہ ایک طویل مدت سے الحمدللہ قرآن و حدیث کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور میں گزشتہ سالوں میں بھی اجلاس کے اندر یہاں شرکت کرتا رہا ہوں، تو مجھے یہاں کے سامعین اور یہاں کے آنے والے لوگوں سے ایک اور درخواست کرنی ہے۔ آپ یہاں آئے ادارے کی محبت میں آئے، آپ یہاں آئے قرآن کی محبت میں آئے، آپ یہاں آئے علماء کی محبت میں آئے، اور یہ دین اسلام کی محبت، یہ قرآن کی محبت، یہ علماء کی محبت کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی چابی ہے۔ اگر دل سے اخلاص سے ہم نے یہ محبت کر لی تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو۔
جیسا کہ مجھ سے قبل مولانا نے بتایا کہ مدارس کے اخراجات آپ حضرات کے تعاون ہی پر منحصر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، توکل علی اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دارالاسباب کے تحت آپ حضرات کا تعاون اداروں کو پہنچتا ہے تو یہ فلاح کو پہنچتے ہیں، یہاں کی عمارتیں بنتی ہیں، بچوں کا تعلیمی نظام بنتا ہے، بہت سارے بچوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں، غریب، یتیم، مسکین اور بیواؤں کے بچوں کو ان کے تعلیمی نظام بنایا جاتا ہے، تعمیرات کا کام بھی ہوتا ہے، اساتذہ کرام کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں لاک ڈاؤن کا ایک دور گزرا، اس سے پہلے رمضان مبارک لاک ڈاؤن میں چلا گیا، بہت زیادہ اصول یابے اور آمدنی نہ ہو سکی، تو اب اخراجات ڈبل محسوس کر رہے ہیں مدارس والے۔ ہمارا یہ مدرسہ ماشاءاللہ یہاں یہ دارالقرآن بن گیا ہے، مسجد کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور دارالقرآن میں فی الحال نماز ہوتی ہے، اس میں بھی سردیوں کے لیے کوئی دروازہ موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ سردیوں میں کس طریقے پر اپنے دروازے کو بند کر کے لحاف کے اندر سوتے ہیں، آپ اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں کیسے ان کے دروازوں کو بند کر کے آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ایسے ہی کاشف الہدا کے اس دارالقرآن کو بھی دروازوں کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ہلکے والے دروازے لگا دیے جائیں، کوئی بھی محلے والا نہیں چاہتا ہے ہماری مسجد میں ہلکے والے دروازے لگا دیے جائیں۔ تو میں نے جو غور کیا ہے اس میں جو دروازے ہیں انہیں اسپیشل طور پر میری رائے میں لگائے جانا چاہیے۔ میں نے اس کے تعلق سے گفتگو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک دروازے کی قیمت 10,000 روپے بنتی ہے، تو ایک دروازے کی قیمت کے لیے ان سامعین کرام میں سے قرآن کریم کی محبت میں، دارالقرآن کی محبت میں، علماء کی محبت میں، بچوں کے اساتذہ کی محبت میں، کاشف الہدا کی محبت میں کون ہے جو ایک دروازے کے لیے میری درخواست پر، تمام اسٹیج پر رونق افروز لوگوں کی درخواست پر 10,000 روپے سے ادارے کا تعاون کرے گا، ایک دروازہ لگائے گا؟ بتائیں کون ہے اس پورے مجمع سے جو ہماری اس درخواست پر اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، یہ جو طلبہ ہیں یہ طالبین علوم نبوت ہیں، یہ جو طلبہ ہیں یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، یہ جو طلبہ ہیں